ہمارے بندوں کے اوپر کس قدر اللہ رب العزت مہربان ہے۔ پہلے یہ تو جان لو فإنی قریب، میں تم سے دور نہیں، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ جب کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے، جب مظلوم کے آنسو بہتے ہیں، جب کسی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دیتے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اتنے رحمان رحیم مہربان رب کو جو تمہاری ہر پکار سنتا ہے، تمہیں جواب دیتا ہے، تمہاری داد رسی کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر تم ایسوں کو پکار رہے ہو جو تمہاری پکار کو قیامت تک سن نہیں سکتے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے جو ہم بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، یہ دراصل ہم اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے پر یقین کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا اختتام اسی آیت کے مبارکہ کے اوپر ہوا تھا۔ ہم نے اس سے قبل جس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے جس آیت میں، وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس آیت مبارکہ پر آ کر ہماری گفتگو جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی تھی۔ تو آج اسی آیت سے ہم آغاز کرتے ہوئے اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا رحمان ہونا ہمارے بندوں کے اوپر کس قدر اللہ رب العزت مہربان ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل ہے۔ یہ فضل ہی اس کا بہت عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگار بندوں کو ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ میں عبادات کر کے اپنی خطاؤں کو بخشوا کے جنت کا وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کی فرضیت کا ذکر کر دیا، قرآن کا ذکر کر دیا، تو پھر آخر میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ کی رحمت کا ہی تذکرہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کون؟ عبادی، میرے بندے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک خاص اسلوب نظر آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا، درگزر کا ذکر کرنا ہوتا ہے نا، تب اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنا بندہ کہہ کر پکارتا ہے۔ دوسری جگہ پر پھر فرمایا نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب بھی تو اختیار کیا گیا، جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کیا کہا؟ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو یہ اپنا بندہ کہنا بھی کلام کے آغاز سے پہلے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کی ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پرایا نہ سمجھنا، تم میرے بندے ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب مجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ عام طور پہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ بتاؤ میں اللہ کو کیسے پا سکتا ہوں، بتاؤ اللہ میری فریاد کیسے سن سکتا ہے، میں اللہ سے اپنی بات کیسے کہہ سکتا ہوں، میں اللہ سے اپنی بات کیسے منوا سکتا ہوں۔ تو ابھی بات منوانے کی بات بعد میں ہے، ابھی یہ بعد میں بتانا ہے اللہ نے کہ مجھے کیسے پکارنا ہے، میرے تمہارے پکارنے پہ میں کیسے رسپانس کرتا ہوں، یہ نہیں ابھی بتایا نا۔ ابھی پہلے وہ بتانے سے پہلے سوال تو یہ ہے، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب بعد میں دینا ہے اللہ نے، لیکن اس بعد والے جواب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے تک تم نے پہنچنا ہے، اس سے پہلے یہ تو سمجھ لو کہ میرا اور تمہارا تعلق کیا ہے۔ ایک انس تو پیدا کر لو، ایک محبت تو پیدا کر لو۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ بہت سی باتیں انسان کو کسی سے انس ہونے کی وجہ سے اور محبت ہونے کی وجہ سے اچھی لگتی ہیں،
میرا آپ کے ساتھ ایک سالوں کی محبت کا تعلق ہے. یہی بات جو میں کر رہا ہوں کوئی اور کرے تو شاید آپ کو اتنی مانوسیت نہ ہو, شاید آپ کے اوپر اتنی جاذبیت نہ ہو, لیکن ایک ایسا بندہ جس کا آپ سے ایک 18 سالہ ایک دلی تعلق ہے, جب وہ کر رہا ہے تو اعتماد اور محبت کا اور قربت کا جو ایک رشتہ ہے اس کی بنیاد پر وہ بات زیادہ گہرا اثر کرتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کو کیسے پائیں, اللہ سے کیسے مانگیں, اللہ کہتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں, صبر کرو. پہلے یہ تو جان لو فإنی قریب, میں تم سے دور نہیں, میں تمہارے بہت قریب ہوں. میرا تمہارا بڑی قربت کا تعلق ہے, بڑا محبت کا تعلق ہے. ہم میں کوئی دوریاں نہیں ہیں, ہم میں کوئی نفرتیں نہیں ہیں, ہم میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہے, بہت قربت ہے ہمارے درمیان, بہت محبت ہے ہمارے درمیان. پھر آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے, جب بھی وہ مجھے پکارے. ایک بڑا ہی کانسیپٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے میں کلیئر کر دیا ہے. یہ بہت سے لوگ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے غیروں کا سہارا لیتے ہیں, کوئی کسی دربار پہ جا کے, کسی فوت شدہ ولی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کر وہاں اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ مجھے فلاں صدقے جو ہے مجھے اللہ تک پہنچنا ہے, کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح پہنچتا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھلا میری بات کیسے سنے گا, اللہ تعالیٰ میری بات کیسے سنے گا. نہیں, مجھے اپنی بات اللہ کو سنانے کے لیے کسی نیکوکار کی طرف جانا چاہیے, اس نیک آدمی کے راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہیے. مشرکین مکہ بھی کچھ اس طرح کا ہی کام کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ لات, عزا اور منات جو بت ہیں یہ اپنے وقت کے اتنے نیک لوگ تھے کہ اب ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے, ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا کے افسروں اور دنیا کے بادشاہوں کے اوپر قیاس کرتے تھے. دنیا کا اصول تو یہی ہے نا کہ جتنا اوپر رینک کا بندہ ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے آپ نے اس کے نچلے رینک تک پہنچنا ہے, پھر اس سے نچلے رینک تک پہنچنا ہے. تو ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہے. آپ نے افسر تک پہنچنا ہے تو اس کے پی اے تک, اور پی اے سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی آپ کو سورس جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے لڑانا پڑے گا. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے دنیا کے لوگوں کی طرح سمجھنے لگ گئے. اس وقت کے لوگ بھی یہی سمجھنے لگ گئے کہ جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے پہلے پیچھے دربان کھڑے ہوتے ہیں, پہلے ان سے کوئی اجازت دینی پڑتی ہے, پرمیشن لینی پڑتی ہے, پھر وزراء کے پاس, پھر کہیں جا کے بادشاہ سنے گا بھی, اور اگر سنے گا بھی تو پتہ نہیں کتنے روب سے سنے گا اور بڑی مشکل سے ہمیں کوئی 2-4 منٹ ملیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کانسیپٹ کلیئر کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی معیار نہیں میں نے رکھا کہ تمہارے پاس اتنی نمازیں ہوں, تم اتنے پرہیزگار ہو, تم نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی مجھے کسی نے بھی پکارا میں نے اس کی پکار کا جواب دیا. جب بھی پکارا, کسی نے بھی پکارا. اچھا, ایک دنیا کی امور کی بات اگر دیکھیں ہم تو ایک مثال سے بات کو سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہو, پھر وہ تعلق ٹوٹ جائے. اب ہمارا اللہ کے ساتھ ایک بندگی کا تعلق تو ہے نا. اچھا, پھر وہ تعلق ٹوٹ جائے اور کئی سال بندہ آپ کو فون نہ کرے, نہ آپ کو ملے, نہ آپ سے کوئی بات کرے. کوئی 5 سال بعد اگر وہ بندہ آپ کو کال کرے تو آپ کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ اب میری یاد آئی ہے, اب میری یاد آئی ہے. 5 سال تینوں میں یاد نہیں آیا. اور آگے سے وہ بندہ اپنا کوئی کام کہہ دے تو آپ کیا کہیں گے؟ اپنے کام واسطے ہی کیتا ہی نا, پھر ہیں اپنا ہن میرے ضرور لوڈ پئی ہے تے میں یاد آ گیا میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے جب بھی پکارو گے اپنے کام واسطے ہی پکارو گے, پر میں تانا نہیں دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا بندے ہن یاد آیا, میں ساری زندگی ادھر ادھر گزار کے ہن میں یاد آیا, اور پھر اپنے کام واسطے ہی منو پکاریا نا.
ہن جدو بیمار ہو گیا یا ڈگ گیا یا اب کوئی کاروبار میں لاس ہوا، اب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میں کچھ کہتا ہی نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں مجھے پکار کے دیکھو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اور اتنا مہربان، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار انسانوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ تمہارا رب تم سے دور نہیں ہوتا، تم اللہ سے دور ہوتے ہو۔ آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں جو آج ہم نے، یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی جو آج ہم نے اپنے عنوان رکھا ہے اپنے خطبہ جمعہ کا، الرحمن۔ آپ دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے نام کی صرف ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ صورت اللہ نے سورۃ الرحمن کے نام سے رکھی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے میں کتنا مہربان ہوں۔ کوئی سورۃ القہار ہے قرآن میں، کوئی سورۃ الجبار ہے قرآن میں، کوئی اور سورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کا نام صرف ایک نام اپنے نام سے رکھا، اور وہ بھی رحمان، وہ ذات جو ساری انسانیت پر بلا تفریق مہربان ہونے والی ہے۔ اور اگر سورۃ الرحمن کی آپ تھوڑی سی شان نزول کے اوپر غور کریں گے، کیونکہ ہر سورت ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، اگر آپ اس کی شان نزول کے اوپر غور کریں گے تو یہ سورت کب نازل ہوئی، سورۃ الرحمن کب نازل ہوئی؟ سورۃ الرحمن اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم آپ جو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو پھر لے آؤ ہم پہ جو عذاب لے کے آنا ہے، پھر لے آؤ ہم پہ جو۔ اب وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اللہ سورۃ الرحمن نازل فرما رہا ہے اور اپنی نعمتیں ان کو گنوا رہا ہے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا کے تم بچ سکتے ہو، اللہ تمہیں بھی بخش دینے والا ہے، اللہ تمہارے بھی سارے گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیے۔ اور پھر اگر میں اور آپ ہم اگر اپنے امور کو دیکھیں تو ایمانداری سے بتائیے گا، ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں؟ بتائیے، جب کوئی آدمی سود لیتا اور دیتا ہے تو کیا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دیتا؟ اللہ سے جنگ ہے نا، تو اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جب کوئی رشوت لیتا ہے تو کیا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دیتا؟ جب کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے، جب مظلوم کے آنسو بہتے ہیں، جب کسی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، جب کسی بیٹی کے اوپر گھر میں ظلم ہوتا ہے اور اس کے آنسو بہتے ہیں، تو مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دیتے؟ کیا جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کیا جب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تو یہ زمین و آسمان کو اگر اختیار ہوتا تو یہ پھٹ جاتے؟ جب لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جب لوگ اللہ کو اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں، تو کیا ہر لحظہ اور ہر لمحہ دنیا میں اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دی جا رہی؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی سے دنیا اور انسان اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان کو رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم پہ رحمتیں کر رہا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھیں، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ قیامت والے دن نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ اور یہ پلڑا کیسا ہوگا، اس پر 2 جمعے پہلے میں بات کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پلڑے میں نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں موقع دیتے ہیں کہ انسانوں، میں تمہیں رمضان اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو 11 مہینے تو تم سستی کرتے رہے، اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کے اپنے نیکی کے پلڑے کو بھاری بنا لو، شاید کہ اسی وجہ سے تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے۔ دیکھیں کتنے، مثلا ایک روزہ،
مثلا یہ ہمارے امام صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، یہ قرآن رمضان میں سنا رہے ہیں نا، تو کتنی مرتبہ یہ قرآن پڑھتے ہوں گے، کتنی مرتبہ یاد کرتے ہوں گے، ریپیٹ کرتے ہوں گے، پھر اور کچھ نہیں تو تراویح میں تو ایک دفعہ پڑھتے ہوں گے نا۔ اگر کوئی بندہ، میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں، یہ میں انہوں نے نہیں مجھے کہا کہ میری سفارش کر دینا، میرا تو ان سے ابھی رابطہ بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی بندہ صرف ایک امام کا روزہ افطار کروا دے نا، تو اس روزے کا جتنا ثواب اس امام کو ملنا ہے اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی ملنا ہے۔ بتاؤ نیکیاں کمانے کا کتنا آسان سورس ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایسے لوگ تلاش کرو جو نیکیوں میں رمضان گزار رہے ہیں اور منتیں کر کر کے ان کا روزہ افطار کرواؤ، اللہ کی قسم یہ نیکیاں دوبارہ نہیں ملتی ہیں، یہ نیکیوں کے موقع دوبارہ نہیں ملتے ہیں۔ اسی طرح وہ غربا، وہ مساکین جو بیچارے اس آس میں بیٹھے ہیں کہ رمضان آئے گا، لوگ زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارا گھر میں کوئی خوشحالی آئے گی، ان تک پہنچ کر ان کی دعائیں لو، ان تک پہنچو، ان کے روزے میں کھایا گیا ایک ایک لقمہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہی اس لیے ہے، یہ اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے ہی اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ پھر الرحمن، عربی زبان کے اندر ہر جو یہ الفاظ ہوتے ہیں ان کے کچھ اوزان مقرر کیے جاتے ہیں۔ مثلا فعلان ایک وزن ہے، ایک پیمانہ ہے، سمجھ لیں، اس پیمانے پر جو بھی لفظ آئے گا اس کے اندر کچھ ایسے معنی پائے جائیں گے جن کو عربی بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں مگر عجمیوں کو سمجھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح الرحمن فعلان کے وزن پر جب بھی کوئی لفظ آئے گا تو اس کے اندر صرف رحمت کا معنی نہیں بلکہ شدت کا معنی بھی پایا جائے گا اور عارضی ہونے کا معنی بھی پایا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ یعنی جب اللہ یہ کہتا ہے کہ الرحمن، اللہ بڑا مہربان ہے، تو اس کے اندر ایک شدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس شدت کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ہے کہ آپ عام حالات میں کسی بندے کو گلے ملتے ہیں، آپ صبح اس کو ملے، شام کو کسی دعوت پہ ملے، آپ اس کو گلے ملے۔ اس گلے ملنے میں اور ایک باپ اپنے بیٹے کو 5 سال پردیس کاٹنے کے بعد ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ جب اس کو گلے لگاتا ہے تو اس کے گلے لگانے کی شدت کیا ہوگی؟ وہ جو شدت اس کے گلے لگانے کی ہے وہ عام حالات میں گلے لگانے کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الرحمن، میری رحمت عام رحمت نہیں ہے بلکہ میں تم سے شدید رحمت کرنے والا ہوں، میں شدید مہربان ہوں تم پہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بارے میں ایک بڑی پیاری بات، وہ کہتے ہیں کہ الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے اور الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے اور الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے 2 معنی ہیں، وہ دونوں معنی سمجھنے والے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میری رحمت دنیا میں بلا تفریق ایمان ہر بندے کے لیے ہے، کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، کوئی میرے ساتھ شرک بھی کرے، میرے ساتھ بیٹا بھی ٹھہرائے، پھر بھی میں نے اسے 2 آنکھیں دی ہیں، اسے سانس دے رہا ہوں، اسے آزاد دیے ہیں، اسے مال دیا، اسے اولاد دی، اسے صحت دی، تندرستی دی، اسے پہننے کے لیے لباس دیا، کھانے کے لیے پھل دیے، ہر نعمت میری اس کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحمت کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن آخرت میں الرحیم، الرحیم کے اندر ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت پر میں جس کے لیے رحیم ہوں گا وہ صرف مومن ہوں گے، اور ان کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت ان کے اوپر سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اب الرحمن کے اندر جو عارضی معنی پایا جاتا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، پھر ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ الرحمن، اس کے اندر عربی میں ایک معنی پایا جاتا ہے کہ یہ رحمت عارضی ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ رحمت عارضی ہوتی ہے؟ کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت ہے تو سب کے لیے، لیکن کوئی انسان اپنے اعمال بد کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ، یہ اس ایک لفظ کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے۔ جس طرح غطشان، کہ کوئی اگر پیاسا ہے تو پیاس اس کی عارضی ہے نا، جب پانی پی لے گا تو پیاس ختم ہو جائے گی، اسی طرح اسی وزن پر الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک لفظ سے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اے انسانوں، میری رحمت شدید ہے، میری رحمت سب کے لیے یکساں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا میری رحمت سے تم اپنے اعمال کی وجہ سے محروم ہوگے، میں کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر اتنے مہربان رب اور اتنی شفقت کرنے والے رب کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اب اس سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 کو اس پہلی آیت سے جو ہم نے سورۃ البقرہ کی پڑھی اس سے ذرا جوڑ کے ہم نے دیکھنا ہے، اور درمیان میں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا تذکرہ کیا وہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ کون؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ کس کو؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک بھی وہ اس کو پکارتا رہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان دو آیتوں کو ملا کے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ انسانوں، اتنے رحمان رحیم مہربان رب کو جو تمہاری ہر پکار سنتا ہے، تمہیں جواب دیتا ہے، تمہاری داد رسی کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر تم ایسوں کو پکار رہے ہو جو تمہاری پکار کو قیامت تک سن نہیں سکتے۔ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آستانے سے اولاد مانگ رہے ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق مانگ رہے ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور بابے سے چھڑیاں کھا کے اور کہہ رہے ہو کہ تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ بھلا عقل سے تو کام لو، ایسے رب کو جو اتنا مہربان ہو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آستانے پر جایا جا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں اضل، بہت زیادہ گمراہ۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ گمراہ وہی ہوتا ہے جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر الٹے راستے کے اوپر چل پڑتا ہے، صحیح بات کو چھوڑ کر غلط بات کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میرا صحیح راستہ چھوڑ کر غلط ٹریک کے اوپر چل رہے ہو۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ فرمایا کہ تمہاری پکار سے وہ لوگ غافل ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تم پکار رہے ہو، لیکن نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن نیک لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے رہے اور ان سے داد رسی کرتے رہے، ان سے مانگتے رہے، ان سے دعائیں کرتے رہے، قیامت کا دن ہوگا وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ ہم سے مانگو، یہ بلا وجہ کا ہمارے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں، ہم نے ان کو اپنی عبادت کے اوپر مجبور نہیں کیا تھا۔ اور یہاں ایک بڑی نقطے کی بات سمجھنے والی ہے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ
یعنی کون؟ جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے رہے، وہ کانو بعبادتہم، ان کی عبادت سے کافرین، انکار کرنے والے ہوں گے۔ اچھا پیچھے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یدعو، پکارتے ہیں، اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ عبادت سے انکار کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ لیجئے، کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں نے صرف غیر اللہ سے مدد مانگی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، تو الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہوتی ہے۔ جو غیر اللہ سے مانگتا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ جو غیر اللہ کے آستانے پر جا کر اوروں سے مدد مانگتا ہے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن یہ ان کے دشمن ہوں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے ان کو عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا انتخاب میں نے اس مرتبہ رمضان المبارک کے آغاز میں اس لیے کیا ہے کہ ہم رمضان کے شروع میں ہی اپنے اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ ہم شروع سے ہی اپنے آپ کو اللہ کی طرف لو لگا لیں، ہم شروع سے ہی یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہے۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دو احادیث اس کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ بڑی پیاری احادیث ہے، دل کو باغ باغ کر دینے والی۔ یہ رمضان المبارک کے روزے جو ہم بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، یہ دراصل ہم اللہ تعالی کے رحمان ہونے پر یقین کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی کے رحمان ہونے پر یقین کا اظہار کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کس طرح؟ جب آپ کسی بندے کو یہ مان لیں کہ یہ میرا نقصان نہیں کر سکتا، یہ میرا فائدہ ہی کرے گا، لیکن بظاہر وہ آپ کو ایسا کام کہے جو بظاہر دیکھنے میں نقصان ہے، تو اب یہاں پر آپ کے یقین کا امتحان ہوتا ہے، آپ کے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اب بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا، مجھے بتائیے یہ کوئی اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو بھوکا رکھیں یا پیاسا رکھیں؟ آپ اپنے کسی بچے کو کبھی جان بوجھ کر بھوکا رکھیں گے؟ اپنے کسی بچے کو جان بوجھ کر پیاسا رکھیں گے؟ اور اگر رکھیں گے تو کیا کوئی اس کو اچھا کام کہے گا؟ اپنے کسی ملازم کو کبھی بھوکا رکھ کے دیکھیں ہیں ایک دن؟ وہ کہے گا میرا مالک ظالم ہی بڑا، منو کھان لی کچھ نہیں دیندا، منو نے بھوکا رکھیا۔ لیکن ہمارا اللہ تعالی کی رحمت پر یہ یقین ہے، اور اس یقین پہ ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں بھوکا بھی رکھا، تو نے ہمیں پیاسا بھی رکھا، ہم پھر بھی یہ مانتے ہیں اس بھوک اور پیاس میں بھی تیری رحمت چھپی ہوئی ہوگی، اس میں بھی تو نے ہمارا کوئی فائدہ ہی رکھا ہوا ہوگا۔ ہم اس فائدے کے یقین پر اے اللہ بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں، ہم پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو بھی مار رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تجھے رحمان مان لیا ہے اور اپنے آپ کو تیرا بندہ کہہ دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ اگر انہوں نے مجھ پہ یقین کر کے روزہ رکھا ہے، مجھ پہ یقین کر کے، میری رحمت پہ یقین کر کے روزہ رکھا ہے، تو پھر میرے بندوں کو بتائیے کہ کل قیامت کے دن اس روزے کی جزا بطور انعام میں ان کو خود عطا فرماؤں گا۔ سارے ثواب فرشتے لکھتے رہیں گے، لیکن اس روزے کی جگہ ثواب نہیں لکھا جائے گا، بلکہ صرف اتنا لکھا جائے گا کہ اس بندے نے روزہ رکھا۔ ملنا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور قیامت والے دن اس کی جزا بھی میں خود بطور خاص بندے کو عطا فرماؤں گا۔ اور انشاءاللہ روزے کی جزا یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو کہے گا یہ جنت کا دروازہ باب الریان ہے، اس دروازے سے میں تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی جو سمیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کستوری خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
اس دل کو دیکھتا ہے، اندر کے حال کو دیکھتا ہے، اندر کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کی جو خوشبو ہے نا، مجھے تو اس سے سروکار ہے۔ یہ ظاہری جسمانی بدبو جو ہے اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وقت قلیل ہے، کچھ مسائل کی طرف بھی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آج کی اس گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں اس موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں، اللہ کو اپنے سے دور نہ سمجھیں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کو پورا سال نہیں نہ پکارا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اب پکارو، وہ اب بھی تمہاری پکار سنے گا۔ پورا سال مسجد میں نہیں آئے نا، کوئی بات نہیں، اب سے آنا شروع کر دیا نا، وہ ان نمازوں کو بھی قبولیت عطا فرمائے گا۔ توبہ کر لو، پچھلے سب چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اور چھوڑ دو یہ پکڈنڈیاں، یہ اس کے راستے میں اس کے ذریعے جانا، یہ اس کے ذریعے جانا، یہ اس کے ذریعے جانا، نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں کوئی کرائیٹیریا، کوئی سورس نہیں چاہیے، کوئی سفارش نہیں چاہیے، وہ تمہیں اپنا آئیڈیل ٹائم دے گا، اسے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پکار کے دیکھو، ایک مرتبہ پکارو۔ ذوالکفل نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، ایک دفعہ پکارا، اللہ نے اس ایک پکار پہ ہی اس کو بخش دیا۔ کئی تاریخ کے ایسے واقعات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، ساری زندگی بندوں نے گناہ کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ چھوڑا ہی نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا آج سے نیکیاں کرنا شروع کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ تیرے سابقہ سارے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ یہ شیطان نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے کہ نہیں تو بڑا گناہگار ہے، تیری نہیں اللہ سنے گا۔ وہ تجھے اگر اللہ کو سنانی ہے، پہلے کسی بابے کو، کسی پیر کو، کسی آستانے کو، کسی ولی کو جا کے نظر و نیاز کر خوش کر، نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پکارو، میں رحمان ہوں، اگر میں نے تم پر عذاب ہی نازل کرنا ہوتا تو تم زندگی میں کتنی دفعہ عذاب مانگتے ہو، میں تم پہ کوئی عذاب نازل کرتا ہوں؟ نہیں کرتا۔ میں رحمان ہوں، سمجھو اس بات کو، میری رحمت میں شدت ہے، میری رحمت میں شدت ہے، ہاں لیکن تم اپنے اعمال سے مجھے اپنی رحمت سے دور کرتے ہو۔ اور پھر اس شخص کو اللہ نے گمراہ ترین قرار دیا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو اللہ کی پکار، جو آپ کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے، اور ان کو پکارنا قیامت والے دن وبال جان بن جائے گا، اور وہ تمہاری پکار سے انکار کر دیں گے، اور وہ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔